یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جسے سارا نے خود ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ کیسے اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے ایک بڑی سزا بن گئی۔ اس کی زندگی میں آیا ایک بھیانک جن۔ آخر کیا ہوا تھا بیچاری کے ساتھ؟ اس خوفناک سچائی کو جاننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے، بس اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سارا کو بچپن سے ہی جنات میں بہت دلچسپی تھی۔ یہ چیز اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک جن سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کسی جن سے کیسے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس کی ایک دوست تھی، ابیہا، جو مسجد کے ایک مولانا صاحب کی بیٹی تھی۔ سارا خود بھی بہت مذہبی تھی اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ ابیہا اکثر سارا کی خوبصورتی کی تعریف کرتی اور کہتی، تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ انسان کیا جن بھی تم پر فدا ہو جائیں گے۔ ایک دن سارا نے ابیہا سے اپنی دل کی خواہش ظاہر کی کہ وہ زندگی میں ایک بار جن سے ملنا چاہتی ہے۔ ابیہا نے اسے منع کیا اور خبردار کیا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کوئی برا جن مل گیا تو زندگی تباہ ہو جائے گی، اس نے کہا۔ مگر سارا اپنی بات پر اڑی رہی اور اچھے جن سے ملنے کا طریقہ پوچھنے لگی۔ ابیہا نے ہچکچاتے ہوئے اسے ایک طریقہ بتایا۔ جب بھی عمل کرو تو اپنے کمرے کو بہت صاف رکھنا۔ تمہیں نماز تہجد کے وقت سورہ جن کی آیات کو بار بار پڑھنا ہوگا۔ نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، کمرے میں اور اپنے اوپر خوشبو لگا کر 41 بار یہ آیات پڑھنے سے جن حاضر ہو سکتا ہے۔ سارا نے ابیہا کی باتیں سنی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا کمرہ صاف کیا اور روز رات کو تقریباً 12 بجے جب سب سو جاتے وہ سورہ جن کی آیات پڑھتی رہی۔ 6-7 دن تک اس نے یہ عمل کیا، لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے سوچا آج آخری بار کوشش کروں گی، اگر کچھ نہ ہوا تو یہ خیال دل سے نکال دوں گی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ اس نے تمام رسموں کا پورا خیال رکھا، نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے، کمرے کو صاف کیا، پورے کمرے میں اور خود پر بہترین خوشبو لگائی، پھر وہ بیٹھ کر آیات پڑھنے لگی۔ جب اس نے 76 بار آیات کو دہرایا تو ٹھیک رات 2:50 پر اسے اپنے کمرے میں ایک غیر معمولی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اس کے بستر پر ایک انتہائی حسین چہرے والا شخص بیٹھا ہے، جس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں ایسی تھیں مانو وہ سارا کے دل کو بھید رہی ہوں۔ سارا حیران رہ گئی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اسے لگا کہ اس کا سانس رک جائے گا۔ تبھی وہ شخص بولا، السلام علیکم محترمہ۔ سارا گھبراہٹ میں لڑکھڑاتی آواز میں بولی، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں اور تمہارے بلانے پر ہی یہاں آیا ہوں۔ میں تمہاری قرآن کی تلاوت روز سنتا ہوں۔ تمہاری آواز کی کشش مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں اپنے آقا سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ تمہارے من میں میرے لیے بہت سارے سوال تھے۔ سارا کچھ بھی بول نہ پائی۔ وہ تو اس کے نورانی چہرے اور نیلی آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اس شخص کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ اس نے ہمت جٹا کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ سارے کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا نام التمش ہے، اس نے کہا۔ پچھلے 6 دنوں سے میں تمہیں جانتا ہوں۔ جب تم قرآن پڑھتی ہو میں تمہارے آس پاس ہی ہوتا ہوں۔ آج اپنے آقا سے اجازت لے کر میں تمہارے سامنے آیا ہوں، کیونکہ تم جس قدر پاکیزہ ہو میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ سارا کو یقین نہیں آیا کہ جس جن کو دیکھنے کا اس نے خواب دیکھا تھا وہ آج اس کے سامنے حقیقت بن چکا ہے۔ وہ اور کچھ پوچھ پاتی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ سب کچھ نارمل تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ یہ خواب تھا، اور وہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ اس کی زندگی میں سامنے ہی ہوا ہے۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس نے صرف ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ اٹھی، فجر کی نماز ادا کی اور پورے دن وہ اپنے اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ واقعی ہوا تھا۔ اس نے واقعی جن کو دیکھ لیا تھا، لیکن نہیں، یہ صرف ایک خواب تھا۔ اس کے بعد سارا کو دوبارہ وہ خواب کبھی نہیں آیا، لیکن اس واقعے کے 5-6 دن بعد اسے اپنے کمرے میں ایک الگ موجودگی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے کمرے سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بس اپنے کمرے کے اندر ہی رہے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھنا اسے بہت پسند تھا۔
وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین یا کسی بھی خاندانی فرد سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات پر عمل کر رہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر رہنا اسے بہت سکون دیتا تھا۔ وہ اس کمرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس سے کچھ دکھتا نہیں تھا، کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ایک موجودگی کا احساس ہوتا تھا، اور وہ اس کمرے کے اندر رہنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1.5 سال ایسے ہی گزر گیا۔ جب سارا کی عمر 22 سال کے قریب ہوئی تو گھر والوں نے اس کی شادی کا سوچا۔ ایک لڑکا ڈھونڈا گیا جو سارا کو بھی بہت پسند آیا۔ وہ ایک اچھے اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ سب کچھ طے ہونے کے بعد انہوں نے شادی کی تاریخ مقرر کی۔ جب منگنی کی تاریخ دے کر لڑکے والے اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کی کار کا ایک بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور دولہے کا سر پھٹ گیا، جس میں 8 ٹانکے آئے۔ وہ کئی دن تک ہاسپٹل میں داخل رہا۔ پھر دونوں خاندانوں کے درمیان مسائل پیدا ہو گئے۔ کسی نے لڑکے والوں کو کہا کہ یہ رشتہ منحوس ہے۔ دیکھو، تم جب منگنی کی تاریخ دے کر واپس آ رہے تھے تبھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس لڑکی کی جان جاتے جاتے بچی۔ اس طرح ان کے خاندانوں میں تنازع ہوا اور پھر شادی ٹوٹ گئی۔ گھر والوں نے اسے معمولی بات سمجھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا لڑکا ڈھونڈیں گے، انہوں نے کہا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر سے دوسرا لڑکا ڈھونڈا۔ جب انہوں نے اسے سارا سے ملوایا تو اس کے اگلے دن سے ہی وہ لڑکا بہت عجیب سا برتاؤ کرنے لگا۔ وہ سارا کا نام لیتے ہی گھبرا جاتا تھا، کہتا تھا نہیں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ بہت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا سارا سے ڈرتا تھا۔ یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر جب سارا کے والد نے تیسرا لڑکا ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک رات انہیں خواب آیا۔ اس خواب میں ایک بہت ہی خطرناک چہرے والا شخص ان کے سامنے آیا اور بولا، تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے سارا کے لیے لڑکے ڈھونڈنے کی؟ سارا صرف میری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے؟ میں یہاں ہوں اور سارا کو میرے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا۔ میں سارا کو پسند کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خواب ٹوٹ گیا۔ سارا کے والد اٹھے، ان کے لیے بھی یہ بہت حقیقی خواب تھا۔ وہ صبح اٹھے اور سیدھے ایک حضرت صاحب کے پاس گئے جنہیں وہ جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت صاحب سے بات چیت شروع کی۔ حضرت صاحب ان کے گھر آئے، سب کچھ دیکھا اور ان سے کہا، آپ کی بیٹی کے پیچھے ایک عاشق جن پڑا ہوا ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے آپ کی بیٹی سے اپنے طریقے سے ہی شادی کر لی ہے اور اب کوئی دوسرا مرد اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ یہ سنتے ہی سارا کو ایک دم سے صدمہ لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سارے گھر والے اسے ہاسپٹل لے گئے۔ جب ہاسپٹل میں اس نے آنکھ کھولی تو حضرت صاحب اور فیملی وہیں کھڑے تھے۔ اب سارا نے اپنی فیملی کو بتایا کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پوری فیملی کو اس کا ساتھ دینا تھا۔ حضرت صاحب نے کچھ حفاظتی آیات بتائیں اور اس سے کہا، تم روز یہ آیات پڑھا کرو اور اس کے علاوہ آپ لوگ اسے لے کر اجمیر شریف جاؤ، وہیں سے اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد ان کی مشکلات بڑھنے لگی۔ اب سارا اس کمرے کے اندر قید رہنے لگی تھی۔ اسے کمرے میں کوئی ایسی طاقت تھی جو اسے باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے اور اسے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہ سوتی تو اسے خواب میں وہی خوبصورت جن التمش دکھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ سارا چاہتے ہوئے بھی اس سے دور نہیں جا پا رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اسے کسی نہ دکھنے والی طاقت کھینچ رہی ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ التمش نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور بولا، تم نے ہی مجھے بلایا تھا، اور ہم جن انسانوں جیسے بے وفا نہیں ہوتے۔ ہم ایک بار کسی سے محبت کر لیں تو اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہ کہہ کر اس نے سارا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب سارا کی آنکھ کھلی تو وہ بہت روئی۔ پھر اگلے کچھ دن اکثر ایسا ہونے لگا، لیکن جب وہ نماز پڑھتی اور حضرت صاحب کی بتائی ہوئی آیات کا ورد کرتی تھی تو یہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ ادھر ان کی فیملی میں سارا کے والد کا کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ فیملی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہونے لگیں جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ سب کو سمجھ میں آنے لگا کہ جو حضرت صاحب نے کہا تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ پھر بنا دیر کیے وہ لوگ اجمیر شریف پہنچ گئے۔ وہاں سارا کے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا گیا اور کہا گیا، اس تعویذ کو اتارنا نہیں ہے، یہ اپنے آپ ٹوٹ کر گر جائے گا۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد ان کی پریشانیاں اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ رات کے وقت
سارا کو اپنے کمرے میں بہت عجیب سی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس نے یہ آوازیں اپنے فون میں ریکارڈ کی۔ اس کی فیملی نے بھی یہ آوازیں سنی تھیں۔ سارا کی طبیعت دھیرے دھیرے بگڑنے لگی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اسے کھانا کھانے کا من نہیں کرتا تھا۔ اگر زبردستی کھلا بھی دیا تو وہ الٹی کر دیتی تھی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا، سب کچھ کیا، ساری رپورٹس نارمل تھیں، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس کے والد نے واپس درگاہ شریف کے حضرت صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے سارا کو دوبارہ بلایا۔ اس بار ان کی پوری فیملی کے سامنے انہوں نے اس جن کو بلایا اور پوچھا، کیوں پریشان کر رکھا ہے تم نے اس بچی کو؟ اس نے جواب دیا، میں سارا کو پسند کرتا ہوں، اس نے ہی مجھے بلایا تھا، اور اس کی آواز میں ایک ایسی کشش ہے کہ مجھے اس سے چاہت ہو گئی۔ آج تک کسی اور مخلوق سے مجھے ایسی چاہت نہیں ہوئی۔ یہ جو کہے گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی بھی قیمت پر کوئی مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن اب یہ میری ہے اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے گھر والوں سے کہو، انہیں جو چاہیے میں سب لا دوں گا۔ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو ان کے پاس نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس لڑکی سے دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن حضرت صاحب بھی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی جنگ جاری رکھی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے بار بار اس جن کو بلا کر الگ الگ عمل پڑھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ 1 سال تک سارا نے اس کے لیے بہت تکلیف اٹھائی۔ 1 سال تک اس کا سونا کھانا پینا بہت مشکل تھا۔ اس کی فیملی نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ 1 سال بعد کہیں جا کر وہ اس جن سے آزاد ہوئی۔ آج وہ بالکل ٹھیک ہے اور خوشی سے شادی شدہ زندگی جی رہی ہے، لیکن وہ اس کے زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے جسے شاید وہ کبھی بھول نہیں پائے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے، کوئی برا خواب، کوئی اندیکھا سایہ یا کوئی ایسا تجربہ جو آج تک آپ نہیں بھول پائے، تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو جسے ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔